بن گئے تے سعید بن عامر کہندے نے جا کے السلام علیکم وعلیکم السلام کیویں آنے ہوئے؟ کہندے جی کوئی گل ہے نہ گٹر بنواؤن آیا تے نہ منڈا بھرتی کراؤن آیا تے نہ تاڑے کول گڈی شے کرا جی نام کراؤن آیا تے نہ تاڑے کول وظیفہ لین آیا تے نہ چھت تے نہ کوئی کارڈ نہ راشن کارڈ نہ سیر افطار دسترخوان دا کارڈ کچھ نہیں لین آیا۔ حکمران کہہ سکدا سی پھر آیا کی لین ہے؟ کہندے حضرت میں کچھ نہیں لین واسطے آیا، میں تے صرف ایک کوئی گل کہنا ہے، اللہ نے تانوں حکمران بنایا، اللہ تو ڈر کے فیصلے کرنا۔ یہ ڈی سی صاحب سامنے بیٹھے، ان سے پوچھے کسی امن کمیٹی کے مولوی نے کبھی ان کو آ کر کہا کہ اللہ سے ڈر کے فیصلے کرنا؟ جی ہم سے سیلفی لینا، جی ہم سے سیلفی لینا، ڈی سی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ منافقت دی قسمیں پنڈ بجی ہوندی، اوتھے سارے وہابی سنی شیعہ دیوبندی بریلوی کٹھے بہ کے ڈی سی تے ڈی پی او نو کہہ رہے ہوندے نے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کٹھے ہیں، تے جنازے تے لڑ پیندے نے مہد مگر نہیں پڑھنا، مہد مگر نہیں پڑھنا، وہ مردے دا وس نہیں چلدا اٹھ کے آ کے تسی سارے مرو میں تہاڈا پڑھ دینا۔ اور سانو آندے نے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، کہتے ہیں یہ فاتحہ نہیں پڑھتے درود نہیں پڑھتے، لے قسم کھانا ہے پیدا کرنے والے دی، میرے کل جنازے جننے آئے میں پڑھائے نے، میں کدی فاتحہ تے درود تو بنا مردہ قبر چ نہیں پایا، جے نہیں یقین آ ٹیبل اگے پیا لمے پا میں ہنے پڑھ دینا، آ ٹیبل پیا ہنے میں تجربہ کر دینا۔ ایویں لوگاں دے بارے بکواس کردے رہنا کہ فلانا فاتحہ نہیں پڑھدا فلانا درود نہیں پڑھدا، فاتحہ تے درود تو بنا تے دین ہی مکمل نہیں گا۔ جس عبادت میں درود نہ پڑھا جائے وہ عبادت اللہ کو قبول ہی نہیں۔ اسی تے مردے نو قبر چ لاؤندے ہی نہیں جب تک فاتحہ درود نہ پڑھیے، بلکہ ساڈے بیلی 17 قدماں تے جا کے پڑھ دین تے اسی موقع تے پڑھنے بھی جے 70 قدم جاندیاں مردے نو پھینٹی لگ گئی تے فائدہ کی ہے؟ اسی ہنے ہی پڑھ دینے۔ اوے بولو بھئی فاتحہ درود کا کوئی منکر ہے؟ تو یہ ویسے ہی شیطان نے بات چلا دی مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، بھئی ہم پڑھتے ہیں پر پڑھتے ویلے سے، وہ جی بولو اسی ویلے تے پڑھنے۔ ہن قاری صاحب ایتھے اذان کون پڑھدا مغرب دی؟ قاری صاحب ایتھے جڑے مغرب دی اذان پڑھ دے کی نام ہے بھائی دا؟ بھائی رضوان نو کہو ہر روز 10 منٹ پہلوں پڑھ دے، ساری سیافی کلونی انہوں سیٹ کر دے گی بھی تو ساڑا روزہ کھلا دیتا ہے۔ حضرات ایک ٹائم تے اذان پڑھے گا تے پھر عزت ہے، حالا پڑھے لفظ وہی نے، بولو لفظ وہی پڑھے نا، پر 10 منٹ پہلوں پڑھ کے ساری سیافی کلونی مخالف بنا لی، ایسے ہی ہے نا۔ تے جے ٹائم نہ پڑھے تو لوگ کہنا بندہ بڑا پابند ہے۔ آج کتنے دوست احباب آئے، سعید بن عامر آئے اور کہندے جی میں تانوں صرف ڈراؤن آیا، تاڑے چے اینے بندے بیٹھے میں تانوں کوئی نام دما، کوئی کھڑا ہو کے دسے بھی ایسا چو نواں ہوئے تو میں انہوں کہن گیا ہاں کہ تو علاقے دا افسر ہیں تے کسے جھوٹے بندے نوں پرچے چیڈ نہ کری تے کسے سچے تے ظلم نہ کری، کدی کیا کسے نے؟ میڈم کہہ رہی تھی یہ ایس ایچ او لوگوں کو سر کہہ کے بلائے گا، میں کہ ایڈا وڈا جھوٹ ہے جی میں کیڑی نوں کبو اونٹ ہے، سر کہہ کے بلائے گا۔ بھائی کہنے کی بات اور ہوتی ہے، کرنے کی بات اور ہوتی ہے۔ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ یہ خیالی پلاؤ جنہیں مرضی پکائی جو کوئی پیسے لگ دیں کوئی، یہ خیال۔ انگریز کتنا تیز تھا عبدالغفور صاحب، انگریز جب برطانیہ کی حکومت ادھر سے ختم ہوئی نا تو انہوں نے ادھر کے افسر ادھر جا کے نوکریوں سے فارغ کر دیے۔ کسی نے سوال کیا گورے سے کہ جو ایشیا سے ملازم آپ کے آئے ہیں ادھر آپ نے ریٹائر کر دیے، انہوں نے کہا صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ان کی عادت بن چکی ہے حکم چلانا، تو یہ ہماری آزاد قوم پہ حکم چلائیں گے، ان کو اس لیے ریٹائر کر دیا کہ چلو گھر جاؤ، تمہاری عادتیں بگڑ چکی۔ انگریز اتنا اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہے کہ وہ اپنے بنائے افسروں کو اپنی نسل پہ حکومت نہیں کرنے دیتا، تو قصور ان کا بھی نہیں، جیسا دیس ویسا بے سعادت بن جاتی۔ سعید بن عامر کہنے لگے جناب آخری باتیں 3.25 اثر ہیں، بڑا قیمتی جملہ ہے، قسم ایمان تازہ وے نہیں کڑیے تو ایڈی تیز دوڑ دی پئی ہے، 3 بجن والے ہو گئے ٹائم دا پتہ نہیں لگا، انے بندے دھیان نہ سن رہے نے، قسمیں
دل بڑا خوش ہویا کہ تسی ایڈی محبت والے بندے، میرا دل کردا ہے تہاڈے کول کوئی میں مہینے بعد آواں کراں، میں انشاءاللہ تہاڈے کو چکر لاؤندا رہواں کراں گا، مینوں پیار ہی بڑا اج تہاڈے تے آیا، تسی ایڈی محبت نہ سنن واسطے آئے جے۔ اور بڑی وڈی گل کر لگا ہے، سعید بن عامر کہندے نے جناب اللہ تو ڈر کے فیصلے کرنا، سعید بن عامر کہندے نے اللہ تو ڈر کے فیصلے کرنا۔ تے سعید بن عامر بیٹھ گئے تے حضرت عمر نے یہ نہیں کہ اینوں واچ لسٹ 'چ رکھو، اینوں واچ لسٹ 'چ رکھو، اینوں کسے پرچے 'چ تننا ہے، انہیں وڈے نوں آن کے سکھایا ہے، اینوں رستے جاندیاں کسے گڈی 'چ ٹھوکنا ہے، نہر 'چ سٹ دینا، 7ویں دن لاش لبے گی۔ یہ ساڈا پاکستان، مگر وہ عمر کا ملک تھا۔ اکھاں چانسوں نے داڑھی ہی جوانا پری پئی ہے، کہندے سعید کو بلاؤ۔ سعید آئے، ڈر گئے کہ حکمران ہے کتے کوئی میرے تے درے نہ لوا دے۔ کہندے نے سعید 8 دن ہی آ جیا کر، عمر نو ڈرا جیا کر، 8 دن بعد آ جایا کر، عمر کو ڈرا جایا کر، مالک کی پہچان کرا جایا کر۔ پھر جانے لگے، پھر کہتے پھر بلاؤ۔ سعید بن عامر کہتے ہیں جی اب کیا، میں تو جانا ہے۔ کہنے لگے میں حمص کے علاقے کا تجھے گورنر بنا دیا ہے، جاؤ جا کے وہاں امت کی خدمت کرو۔ کہتے جی میں تے تانوں ڈراؤن آیا تے تسی مینوں گورنر بنا رہے، میں تے نہیں عہدہ لینا، نہ انہیں حکمران دی نہ جی بریانی پکائی ہے تے نہ گڈیاں ٹوئیاں نے تے نہ انہیں کسی دا جلسہ کرایا تے نہ سعید بن عامر نے پوسٹر لائے تے نہ حکمران دے نعرے مارے۔ کہندے جناب تسی مینوں کیوں اے عہدہ دیتا ہے؟ کہندے اسی وجہ تو دیتا ہے جیڑا مینوں ڈراؤن آیا ہے خود اللہ تو کنا ڈرن والا ہوئے گا۔ روز مثالیں دیتے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی حضرت عمر کی، 22 لاکھ پہ مربع، ایسے حکومت تھی؟ تم نے چھوٹا سا افسر بھی لگانا ہو تو اقربا پروری کرتے ہو۔ عمر نے کیا کیا ہے؟ پہلے دن ملاقات ہے، گورنر بھی بنا دیا ہے۔ توکل تھا نا، تقوی تھا، ان کی بنیاد پرہیزگاری تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ اندر روزے تہاڈے لئی بھیجے ہی اس واسطے تسی تقوی طہارت حاصل کرو۔ کتنے بندے بیٹھے ہیں کہ رمضان میں انہوں نے غصہ کرنا چھوڑ دیا؟ کتنے بندے آج میں بڑا خوش ہوئی، ڈی سی صاحب نے ایک دفعہ بھی فون پہ مجھے نہیں کہا کہ آپ اتنے لیٹ کیوں ہو گئے ہیں ساری دنیا کیوں؟ میں بھی مسافر ہوں، آپ بھی بیٹھے ہیں، میں رستے میں آ رہا تھا، پہنچ گیا ہوں۔ اگر رمضان میں غصہ آ جاتا تو روزہ کس کام کا ہے؟ اگر رمضان میں بندے سے برداشت ختم ہوگی تو روزہ کس کام کا ہے؟ اگر رمضان میں جھوٹ بولا تو روزہ کس بات کا ہے؟ اگر رمضان میں گھر میں فساد ڈالا تو روزہ کس بات کا ہے؟ بھوکے رہنے کا۔ روزہ تمہیں SOP سکھاتا ہے، ڈسپلن سکھاتا ہے، پابندی سکھاتا ہے، برداشت سکھاتا ہے، روزہ صبر سکھاتا ہے، روزہ تقوی سکھاتا ہے، روزہ بندے کو بن دیکھے رب سے قریب کرتا ہے۔ غسل خانے میں گیا ہے، میرا اب گلا خشک ہے، ہونٹ خشک ہو گئے، غسل خانے میں گیا ہے، ٹوٹی پہ گیا ہے، پانی کا قطرہ بھی اندر نہیں جانے دیا، کوئی دیکھے نہ دیکھے محمد کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ روزہ تو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ سعید بن عامر گورنر بن کے چلے گئے۔ حضرت عمر نے یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے تو آج یہ عدالت لگائی نا اوپن، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اوپن عدالت لگائی، حضرت عمر نے اس ٹائم لگائی۔ کیسے؟ سامنے گورنر بیٹھا ہے تو حضرت عمر نے چھاپا ماریا، کھلی کچہری لاتی، کہتے ہیں سارے اپنے گورنر دیاں شکایتاں لے آؤ۔ تیرے میرے ورگا ہوندا تے ایجنسیاں نو کہندا بندے گنی جاؤ واپس نہ جان، کسے نو کماد چ سٹ آؤ، کسے نو نہر چ سٹ آؤ، کسے نو سوہریاں دی گلی سٹ آؤ بھی ساس نے ماریا ہے۔ اللہ، ابھی تو میں کئی باتیں نہیں کرتا کہ میں نے بھی گھر جانا۔ حضرات یہ تلخ حقیقت ہے، میں ان زمینی خداؤں کو کہتا ہے ایک دن اللہ کی عدالت میں بھی تم نے پیش ہونا ہے۔
اس دن بندیا آکڑ تے مغروری نکل جاوے گی تیری، جدو کیا نبی محمد دے نہیں امت میری، اس دن تیری آکڑ پاج جانی۔ پر پچھو تایا کیا کروں جب چڑیاں چوگ گی کھیت۔ سعید بن عامر کہندے نے بولو جی کی شکایت؟ شکایتی کھڑا ہو گیا، کہندا جی پہلی شکایت ہے ساڈا گورنر روز لیٹ آندا ہے۔ بولو روز؟ انہاں کہا جناب میرا پیٹ درد ہے، میری کمر درد ہے، میرے گوڑے درد نے، مینوں وکیل کرن دا ٹائم دتا جائے، مینوں طبی بنیاداں تے تھوڑی رخصت دیتی جائے، مینوں ضمانت دئی جاوے، مینوں وکیل کرن دا ٹائم دتا جائے۔ جناب میں بیمار ہاں، جھوٹی درخواست قبول کر لو۔ کوئی بہانہ پیش نہیں کیتا، وکیل کرن دا ٹائم بھی نہیں منگیا، کہندے جی میں تیار ہاں میں جواب دین لی۔ کہندے بولو کی یوزر ہے تسی روز لیٹ آندے؟ کہندے میری بیوی بیمار ہے، آٹا میں اپنے ہاتھ نال گننا ہے، پھر میں روٹی پکانا ہے، پھر میں بچیاں نو کھوانا ہے، پھر بیوی نو کھوانا ہے، پھر آپ کھانا ہے، انہیں چ میں لیٹ ہو جانا ہے۔ عمر بھی رو رہے نے، شکایتی بھی رو رہے نے، درباری بھی رو رہے نے۔ کہندے نے روئے کیوں جے حضور؟ کہندے نے تو ایک نوکر رکھ لینا سی، تو ایڈی وڈی رایا دا گورنر ہے، اینے خزانے تیرے تھلے تے تو ایک نوکر رکھ لا کم کرن لی۔ کہندے حضرت مینوں ڈر آندا کتے قیامت نو اللہ پوچھ نہ لوے، جڑا کم تو اپنے ہاتھ نال کر سکدا سا تو رایا تے بوجھ کیوں بنیا؟ آج ہمارے گورنر کے پاس کتنے ملازم، ڈیری اٹھانے والا بھی ملازم، گیٹ کھولنے والا بھی ملازم، بچے سکول چھوڑنے والا بھی ملازم، بیگم کو شاپنگ کرانے لے جانے والا بھی ملازم، نب جی کپ رکھنے والا ملازم، ٹیبل لگانے والا ملازم۔ اللہ کی قسم ایک گورنر کا کام ہے صرف یونیورسٹی کی فیلو پہ سائن کرنا، چانسلر ہے پورے ملک میں، اور ویرو خرچہ کتنا ہے کہ اربوں کا اس کا ہی بجٹ بن جاتا ہے، 700 کنال میں گھر بن جاتے ہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں آج کہ میں آیا ایک ڈی سی کی دعوت پہ ہوں اور میں پریشن دب کے کر کے جانا ہے کہ تاکہ ان جیسے افسر پہمیں ریٹائر بھی ہو جائیں، یہ اپنی آنے والی نسل کو بچا لیں، اپنے بچوں کو ٹپس دیں۔ کہ ناصر مدنی صاحب آئے تھے، وہ مجھے بتا کے گئے تھے کہ اصل اسلام جہاں سے چلا ان کی بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ ان کا کیسا نظام تھا کہ وہ آج بھی ڈسکس کے قابل ہیں، 1400 سال بعد ڈسکس کے قابل ہیں۔ ڈی سی او نسیم صادق فیصل آباد سے مشہور ہوا، اس کو اٹھا کے ملتان پھینکا انہوں، جو بھی کام کرتا اس کو کرنے نہیں دیتے۔ پھر جی ڈی سی غلط ہے، اے سی غلط ہے، فلان غلط ہے، جدوں انہوں فون آنا بیچارہ چپ ہو جانا۔ ہر بندے کا ایک دائرہ اختیار ہوتا ہے، اس سے بڑا بھی ہوتا ہے۔ جب اس سے بڑا کہتا ہے نا چپ کر ہے تو ایڈا وڈا قائد اعظم بننا چاہنا ہے، انہوں بھی کسی دا فون آیا ہوندا ہے۔ جنہیں ڈی سی نے روکنا انہوں بھی کسی دا فون آیا ہوندا ہے، اور جنہیں انہوں روکیا انہوں بھی کسی دا فون آیا ہوندا ہے۔ ایسے ہی ہے نا یہ ہمارا نظام۔ کہتے جی دوجی شکایت، کہتے دوجی شکایت ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اپنا احتساب کون کردا ہے؟ کن نے اپنا احتساب کیتا ہے؟ کہتا ہے کدی کہ میرے چ کی غلطی؟ کہتے ساڈا گورنر 15 دنوں بعد چھٹی بھی کردا ہے۔ انہیں کہا ہاں بھئی صحیح، تیرے کول کی عذر ہے کہ تو 15 دنوں بعد چھٹی کریں؟ کہتے حضرت ایک ہی میرے کول کڑتا ہے، صبح نو دھو دینا ہے، شام تک سکدا نہیں، تے میں بیگم دی چادر لاک نال بننی ہوندی۔ امیر المومنین کہہ رہے سعید تو ایک سوٹ اور بنا لیندا۔ کہندے حضرت مینوں ڈر لگدا ہے رایا چو کوئی برہنہ بندہ قیامت نو اٹھ کے نہ کہہ دے کہ مالک میرے کول ایک بھی نہیں سی، میرے گورنر کول 2 سی۔ آج کتنے چاچے تائے مامے میری تقریر چ بیٹھے نے، اپنے بینک چ کروڑ پیا ہے تے بھرا دے یتیم بچے مسجد دی صف تے ایک سموسا مانگدے پے نے۔ میرے بھائیو درس سن کے گھر نہ جانا، سیدھے بازار جاؤ، وہاں سے اچھا فروٹ لو، اچھا راشن لو، آپ ماسک لو، ماسک لگا کے اپنے بھائی کے محلے میں جاؤ، دروازہ کھڑکاؤ، اندر سے بھابی نکلے کوئی نکلے، پہن چپ کر کندھاں نوں کان دے، آ پھڑ فروٹ، آ اینا دودھ، آ اینا راشن،
مہینے پورے دا میرے بھتیجیاں نوں پتہ نہ لگے کون دے کے گیا ہے۔ صبح سرگی والے جدو اچھی سیری کار یتیم کرنگے یہ تذکرہ فرشتے ہوئے گا، اللہ عرش عظیم تے خوش ہو رہا ہوئے گا۔ ہم سنڈے والے دن بھی اپنے یتیم بھانجوں کو بھتیجوں کو اچھا ناشتہ نہیں کرا سکتے۔ سنڈے والے دن اپنے بچوں کے لیے جب پوڑیاں لینے جاتا ہے تو اگر ایک پیکٹ زیادہ لے آئیں تو ان کے گھر جائے، عید جتنی خوشی ہوگی ان گھر میں۔ ابھی رستے میں مجھے ایک بندہ ملا تو میں نے اس کو بولا بھی تو نے فون کیوں نہیں سنا؟ کہتا جی بس میرا دل کر پڑا تھا چھوٹا گوشت کھانے کو، تو میں کسی دسترخوان پہ گیا تھا، مجھے پتہ چلا تھا ادھر چھوٹا گوشت ہے آج، تو میں ادھر چلے گیا۔ اللہ کی قسم ہے زمین نکل گئی میرے پاؤں سے کہ مالک ہمارے آگے روز اتنا گوشت ہوتا ہے اور یہ بندہ ترس رہا ہے۔ ہمارے کتنے آپ دوست بیٹھے ہیں میرے سمیت، ہمارے بینک میں کروڑوں ہوں گے، مگر ہماری بہن کے بچے روز کسی نہ کسی دسترخوان سے جا کے کھانا کھاتے ہیں۔ بھائی کے بچے بھی اس طرح، ہمارے کپڑے واسکٹیں کپڑے اتار کے ہم ملازموں کو دے دیتے ہیں، مگر بھائی ترستا ہے، بہن ترستی، خاندان ترستا ہے۔ اور یہ ماموں جتنی گھر میں گندی قوم میں نے دیکھا ہے، یہ بہنوں کا حصہ کھا کر بھی چندہ ماموں اور بہنیں حصہ چھوڑ کے بھی پھبے کٹنی، اس کو پھبے کٹنی سے نیچے لفظ نہیں بولتے۔ پھپھیوں کے خلاف اتنی ڈیڑھ گٹ زبان چلاتے ہیں بچے، اور جس بہن نے تیرا جوتا پالش کیا آج تیرے بچے اس سے باتیں کر رہے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ میں جملہ سمجھاؤں گا، اپنی بہنوں کو عید بھیجو، راشن بھیجو۔ اللہ دی قسمیں سارا جگ، مثال عبدالغفور صاحب میں اور آپ کا نام کیا بزرگو؟ ثناء اللہ صاحب آپ کا نام، عمر فاروق آپ کا نام، یہ 5 بندے ہم کاروبار کریں 20-20 لاکھ ڈال کے 1 کروڑ ہو گیا۔ ان 5 میں سے ایک بندہ کہے کہ مدنی صاحب میرے جوتے پالش کریں، میں نے کہنا یار نہیں، اپنی فرم کٹھی ہے، تسی اوتھو جتی پالش کراؤ، پیسے ساری فرم دے دے گی، میں جوتا کسی سے پالش کرا دوں گا، ہم برابر کی حصے دار ہیں، میں جوتا پالش نہیں کروں۔ اللہ کی قسم ہے بہن تمہارے گھر میں حصے دار بھی ہے، مگر تیرے جوتے بھی پالش کر دیتی ہے، تیرے آگے کھانا بھی رکھ دیتی ہے، باپ کی وراثت میں حصے دار، اور تو اسی بہن کو زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہے اور کہہ کے دے رہا ہے خبردار کسی رشتہ دار کو زکوٰۃ کا لفظ بھی نہیں کہنا کہ یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، وہ تیرا اور محمد کے رب کا معاملہ، کسی بہن کو بھی نہیں کہنا، مینشن بھی نہیں کرنا، بلکہ رات کے اندھیرے میں دینا ہے، اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، بلکہ یوں کہہ دوں اور کسی کے ہاتھ بھیجو اور اس کو کہو بتانا بھی نہیں کس نے بھیجے ہیں، یہ معاشرے میں کسی کو عزت دینے کے کام ہوتے ہیں۔ اور اسی بھن نوں پیٹی سیٹ دے کے تے پورے شریقے چ پڑھ دینے، او دی دھی نوں پیٹی سیٹ میں بنا کے دتا سی، یہ چنگا سی تو ڈب کے مر جاندا، تو نہ ہی دیندا تے چنگا سی، تو بہن دی دھی دی عزت کی کجی ہے، تو تے انہوں سارے زمانے چ بدنام کرتا۔ اور ایسے بھائیوں اور بزرگوں کے لیے بھی ایک جملہ کہنے لگا ہوں، تمہاری بیٹی موبائل کا فتنہ ہے، کسی سے میسج پہ بات کرے تو فوراً 9mm نہیں نکالنا، گھوڑے پہ ہاتھ نہیں رکھنا، بیٹے کو نہیں بتانا، بیوی کو نہیں بتانا، اس کو لیدا لیٹ کے بیٹھ جانا بیٹی کو، بیٹی تیرے باپ دی عزت بڑی ہے، اج معافی گاہ نہ کریں، تے جے دل کرے تھپڑ مارن دا، جے دل کرے گولی مارن دا، تو ناصر مدنی دی گل یاد رکھنی ہے، اپنا پہلے حلف دے کہ تیری جوانی پاک ہے، جاؤ تجھے چھٹی ہے میری طرف سے، پہلے اپنا قرآن پہ حلف دے، پھر بیٹی کو گولی مار، محمد کا رب ہو کے تیری اتنی غلطیوں پہ پردہ ڈال کے بیٹھا ہے، تو اپنی بیٹی نو زمانے چ لاش نو بھی جین دے قابل نہیں چھڑیا۔ کتنے باپ کہتے ہیں میں نے غیرت کے نام پہ قتل کیے، اللہ ہو سکتا ہے 1 سیکنڈ بعد اس نے معافی مانگ لی ہو، اللہ نے اس لڑکی کو معاف کر دیا ہو، اور ہم زمینی خدا بن کے اس کو سارے معاشرے میں ذلیل کر دیتے۔ مت غیرت کے نام پہ قتل کریں، غیرت کے نام پہ قتل وہ آدمی کرے جس نے کبھی کسی کی طرف آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھا۔ تو یہ تو غلطیاں ہوتی ہیں انسان۔ ایک صحابی مدینے کے بازار میں عورت آئی، اس نے اتنا خوبصورت لباس پہنا،
تو وہ صحابی کو کہتی ہے کھجوریں اچھی ہیں، کہتا اچھی ہیں مگر اندر آ جائے، دکان کے اندر لے گیا۔ اب صحابی رسول ہے، مدینے کا انسان ہے، تو وہ لڑکی کو کہتا ہے ایسے دیکھ، تو وہ کہتی اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو فوراً مسجد کی طرف دوڑا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پہ حد لگا دے۔ آپ نے میں تو نے کیا ہے؟ کہتے یا رسول اللہ میں اس طرح عورت کی طرف دیکھا ہے، میرا دل بے ایمان ہوا، تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو میں آپ سے معافی مانگنے آ گیا ہوں۔ فرمایا نماز نہیں پڑھی؟ کہتے پڑھی۔ فرمایا اللہ نے تیرے چھوٹے موٹے گناہ نماز کی برکت سے معاف کر دی۔ ایک آدمی ہراساں کر کے گیا ہے اور اللہ نے اس کو کتنا موقع دیا ہے کہ تجھے معاف کر دیا، اب آئندہ نہ کرنا۔ آج کتنے دوست احباب بیٹھے ہیں، فلاں فلاں سے سیٹ ہے، فلاں فلاں سے سیٹ ہے، فلاں فلاں سے سیٹ ہے۔ شریعت کہتی 4 گواہ لے کے آؤ پھر تم کسی پہ کہہ سکتے ہو کہ یہ فلاں کے ساتھ سیٹ ہے۔ اور گواہ کہاں؟ کمرے میں موجود ہوں، جتھے لڑکی لڑکے نے بیٹھ کے گپ شپ کیتی ہے نا، اتھے 4 گواہ تھے۔ گواہ بھی کیڑے؟ دودھ چ پانی پان والے نہیں، قبضہ کرنے والے نہیں، ٹھگی مارنے والے نہیں، جھوٹ بولنے والے نہیں، تہجد گزار، نمازی، پرہیزگار۔ معاشرہ ان کی گواہی دے کہ یہ بندے ایماندار ہیں، پھر ان کی گواہی 4 بندوں کی ہوگی، پھر تو کسی کو غلط کہہ سکتا۔ اللہ اتنے پردے ڈال رہا ہے بندے کو کہ چلو آج توبہ کر لے۔ وہ آسمان کا مالک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ زمین و آسمان کا مالک اتنی بڑی بات کر رہا ہے کہ برداشت کر رہا ہے اپنے بندے کو، اور ہم زمینی خدا بنے بیٹھے ہیں۔ ادھر آپ اب مسجد سے ابھی نکلے نا، تو ادھر کوئی عورت ہمیں 2-4 باتیں سنا رہی ہو کہ میری راشن چاہیے مجھے، یہ دیکھنے والے نے یہ کہنا سنا کوئی چکر ہی۔ یہ بدگمانی اتنا بڑا گناہ ہے، سن لو قیامت میں ایک بندہ گناہ کرے گا وہ جنت کو جائے گا، اور ایک نے دیکھا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ بندہ اللہ کے دربار میں کہے گا مالک میں نے تو دیکھا تھا، اس نے تو کیا ہے۔ اللہ کہن گے انہیں کیتا سی تے اگلے دن معافی مانگ لی، تے تو ایڈا وڈا لچا ہے، 19 سال 11 مہینے 29 دن میرے بندے نو لچا ہی سمجھدا رہا ہے، گندا ہی سمجھدا رہا ہے، تیری بدگمانی دی وجہ تو میں تینوں جہنم دے دیتی ہے کہ میں مالک ہو کے اگلے دن یہ گناہ پچھلے بھی نیکیاں تبدیل کر دیتے۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ آج کتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں کہ اپنی برادری کے 20 سال پرانے گناہ اپنے دماغ کی میموری میں لے کے جا رہے، ہارڈ ڈسک بھری ہوئی ہے۔ کتنے میرے دوست بیٹھے ہیں اس میں۔ چھوڑو سب کے گناہوں کو، اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جگہ دو، قرآن کو جگہ دو، حدیث کو جگہ دو۔ تو آخری بات ذرا بڑی قیمتی سمجھانی، یہ بھی نوٹ کر لیں کہ مذہب کہتے ہیں جس کی بنیاد فرش سے نہ ہو عرش عظیم پہ ہو۔ آج یہ بڑا فتنہ چل رہا ہے، بین المذاہب لفظ چل رہا ہے کہ سارے مذہبوں کی عزت کرو۔ بھئی مذہب کی کو کہتے ہیں جس پہ کوئی آسمان سے آسمانی کتاب اتری ہو، کوئی صحیفہ، کوئی نبی، کوئی رسول۔ سکھ کوئی مذہب نہیں ہے، ہندو کوئی مذہب نہیں ہے، بودھ مت کوئی مذہب نہیں ہے، بہائی کوئی مذہب نہیں ہے، مگر لوگ کہہ رہے ہیں فلاں بھی مذہب۔ جس طرح مذہب بنتے پھر تو ساری گلیوں میں مذہب ہے۔ مذہب کے لیے سن لے شریعت نے کیا ڈکشنری ہسٹری بیان کی ہے، اس کی کیا وجوہات ہے کہ اس کو مذہب کہتے ہیں۔ جس کے لیے کوئی پیغمبر آئے، ہندو ایک مذہب نہیں ہے، یہودی ایک مذہب ہے۔ یہودی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، توریت، زبور یہ مانتے، یہ یہودی ایک مذہب ہے۔ عیسائی سب سے قدیمی مذہب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرف آئے، نبی بھی رسول بھی ہیں، سب ایک کتاب بھی ہیں، انجیل اتری، مگر اب مذہب ہے اسلام۔ قرآن تمام کتابوں کا مجموعہ بن کے مصطفیٰ پہ نازل ہوا، اور قیامت تک یہی شریعت چلے گی۔ لہٰذا اپنے بچوں کو سمجھاؤ، ہر کسی کو مذہب نہ بولو، مرزائی کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہ تو جھوٹا مکار کانا دجال اپنے آپ کو نبی کہتا تھا۔ نبی فرش سے نہیں بنتا، عرش عظیم سے بنتا ہے۔ ہم نے کہنا شروع کر جی مرزائی مذہب ہے، جی ان کو رہت تو دے۔ اور یا میری کڑی ہے، یہ میرے قبضے میں ہے، ادھر کوئی بھی بندہ مانگے میں دے دوں، میں 95% قیمتاً دوں گا، 5% گفٹ دوں گا، وہ بھی ادھر نہیں، کوئی پاس گھر کے پاس کو مانگے تو گفٹ دوں۔
بھلا اتنے بھی کوئی تجربہ کر لے بھی مولوی صاحب پھنس گئے نے بھی میں کو پھنساں. اب کتنا اجتماع بیٹھا ہے حضرات, میں حاضر دماغ ہوں. یہ گھڑی میرے قبضے میں, اینک میرے قبضے میں, یہ واسکٹ میرے قبضے میں. کوئی بندہ مجھ سے مانگے میں دے دوں, مجھے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا, کوئی ایلیگیشن نہیں لگا سکتا میرے پہ. کیوں دی؟ کیونکہ میرا قبضہ ہے, میں مالک ہوں. اے مندری میرے قبضے سے کوئی منگے میں دواں, مینوں کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو جے کوئی بچوں چول مارے تو کیا سپیکر مینوں دے دے, تو میں نا یار سپیکر تو مسیت والے آندا, تو میں تقریر کرنا ہے, میں کر کے چلے جانا, تو میں کتوں تینوں دے دوں. ذرا سمجھے آج گل. حضرات حکومت کہتی ہے یہ مرضیوں کے لیے تھوڑا سا نرم گوشہ رکھے, ان کو حقوق دینے ہیں, تو تسی گھر لے جاؤ. تانوں کون ڈاکدا بھی حقوق نہ دو, مگر جو تم حقوق کہتے ہو سن لیں, یہ گھڑی میری ہے, میرا قبضہ ہے. حضرات سن لیں, ختم نبوت پہ قبضہ حق مصطفیٰ کا ہے, نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے. مثال ذرا سنیں, جان مانگو جان دیں گے, ووٹ مانگو ووٹ دیں گے, سپورٹ مانگو سپورٹ دیں گے, پیسہ مانگو ٹیکس دیں گے, اور مانگو اور دیں گے. آئین کی عمل دری کو ہم امپلیمنٹ بھی کریں گے, لوگوں کو بھی کہیں گے کہ آئین پہ بھی عمل کریں. میں بھی مانوں گا قانون, تم بھی مانو گے. حکومت ہمیں کہے کہ ٹیکس دو, ٹیکس دیں گے. جان مانگے ملک کے لیے سینہ تان دیں گے. اپنی فیورٹ ڈش کھیر کوئی دیتا ہے, جاؤ کھیر مانگو کھیر دیں گے. حلوہ مانگو حلوہ دیں گے. جلوہ مانگو جلوہ دیں گے. سپورٹ مانگو سپورٹ دیں گے. اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں, حکومت کوئی بھی پاکستان کے مفاد میں مجھ سے مدد مانگے, میں اپنی تن من سے زیادہ نہ جی ہیلپ کروں گا. ہاں لکھ لو, جس چیزوں پہ حق ہے ہم حاضر ہیں, مگر ختم نبوت پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. اگر حق لے کے دینا ہے تو عرش سے رابطہ کریں, کیونکہ یہ حق زمین سے نہیں ملا, عرش عظیم سے ملا ہے اور مصطفیٰ کو ملا ہے. اونچی بولو, کس کو ملا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ آندا ہے کہ میرے نبی نو میں آخری نبی بنا کے بھیجیا ہے. اے تاڑے بیٹھے ہیں, میرے کول کوئی کڑی کھو سکتا ہے, اینک کھو سکتا ہے؟ کوئی نہیں کھو سکتا. تسی میرے چاہن والے ہو, کنوں کہو گے؟ اور تسی کہو یا کر مولوی صاحب دی کڑی کھولنا ہے, این جی ہے نا, نہیں نہ کھون دو گے. کیوں بیٹا, میرے سے کوئی گھڑی آپ کے ہوتے ہوئے چھین سکتا ہے؟ بولو گڈ جی, لو یو یار, دل جت لیا. میں مثال نہ دین سمجھا رہے ہیں. حضرات اتنے چاہنے والوں میں مجھ سے کوئی گھڑی چھین کے نہیں لے جا سکتا, مجھ سے کوئی گھڑی چھین کے نہیں لے جا سکتا. یہ سارے مجمع میں جو میرے چاہنے والے بیٹھے ہیں, صرف میں محمد عربی دا کمی ہے تے لوگ میرے نہ پیار کر دے ہیں, میں مصطفیٰ دا چوکیدار ہاں تے پیار کر دے. تے 2 ارب مسلمان دے ہوندے ہیں کوئی حضور دی ختم نبوت تے ڈاکہ مار سکتا ہے؟ ہائے ہائے, کیویں اسی کھون دئیے. اور ایتھے پنجابی چ میں کسی نو کہاں تیرے ابے کنے, غصہ آئے گا کہ نہیں؟ ان پڑھ بندہ کہے گا مولوی صاحب یا کرو, یہ سوال کرنے والا بندہ ہے. میں نے یار سوال تے سوال ہی ہوندہ ہے, تے تینوں کرتا تو بس ٹھیک ہے, دس. آندہ مولوی صاحب میری غیرت بھی نہیں گوارا کر دی کہ کوئی بندہ کہے کہ تیرے ابے کنے. چلیا مولویوں نو آنا کہ مولوی غصے چاہتے ہیں ختم نبوت دے مسئلے تے, تو اپنے ابے دے ہوندے آ دوجے ابے دا نام سننا پسند نہیں کردا, اسی بھی محمد دے ہوندے آ دوجے نبی دا نام سننا پسند نہیں کردا. حضور تو بعد کوئی نبی نہیں, حضور تو بعد کوئی رسول نہیں ہے. یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. اور سن لیں جتنے یہ ہمارے چان مکھن بیٹھے, میں جملہ کہاں گا, نہ مٹنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں, نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں, نہ منہ سے رسالت پہ مر مٹنے والے ہیں, نہ منہ سے رسالت پہ مر مٹنے والے ہیں, نہ منہ سے صحابہ پہ مر مٹنے والے ہیں, نہ منہ سے
سے مساجد پہ مر مٹنے والے ہیں، ناموں سے قرآن پہ مر مٹنے والے ہیں، ناموں سے شریعت پہ مر مٹنے والے ہیں، تاجدار ختم نبوت۔ یا اللہ جڑا تیرے نبی لی واہ انہوں نے چکے افطاری تو پہلے انہوں چک لا تے سویرے اسی انہوں چک کے چھڑ کے یہ قبران چودہ کم کی ہے زمین تے جڑا نبی واسطے نہیں بول سکتا تاجدار ختم نبوت۔ ذرا ماں کے دودھ کی طاقت سے ذرا زور لگاؤ، یہ غیرت والا مسئلہ ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ہم ختم نبوت کے تحریک چلائیں گے، ہم دین محمد کو اس تخت پہ لائیں گے۔ آیا آیا دین آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ کم سے کم یہ لفظ میرے ساتھ پڑھ لو، قیامت کو ان میں کھڑے ہوں گے جو دین لانا چاہتے ہیں، بے دین نہیں چاہتے کہ دین تخت پہ آئے، کیونکہ بے دین اپنی مفاد کی حکومت چاہتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑے نہ۔ دین سب کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے۔ مل کے پڑھ لو، آیا آیا دین آیا، پڑھیں آیا آیا دین۔ دین کا لفظ اپنی زبان سے نکالے، قیامت کو گواہی یہ مسجد دے گی کہ اللہ چاند اسی طرح دین آوے۔ آیا آیا دین آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ وہ دین کیا لے کے آئے گا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہے شریعت۔ جس ملک کے آئین میں قرآن و سنت ہوگی وہ ملک کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ اور پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ تو اب قانون بن گئے کہ عورت کو اگر طلاق کی دھمکی دی تو جیل ہوگی۔ یہ طلاق کو دھمکی کا لفظ بنا دیا۔ چلے طلاق رکھیے اس واسطے بڑی نے سیدھا کر لی۔ شریعت آندھی ہے جے تڑنا نہیں بول دی تو بستر علیحدہ کرو، جے پھر نہیں صحیح ہوئی یہ کمرہ علیحدہ کرو، جے پھر نہیں صحیح ہوئی انہوں پیکے کر لو، جے پھر نہیں صحیح ہوئی ایک پیپر کر لو۔ شریعت کہہ رہی ہے کنیا دے پرچے کراؤ گے؟ یہ لفظ طلاق قرآن سے نکالو۔ پھر ماں بھی انی، تی بھی انی، پوت بھی انا انا اجوائی، تیرا رب نے سانو پاگلا گا، نو بھی انی آئی ہے۔ یہ قانون بنانے والے پتہ نہیں اندھے ہو گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں۔ ہوں ایک قانون آیا جی بڑھی وال گھور کے ویکھیا تے پرچہ ہے، تو مینوں بندے آندے تسی، میں کہا میں کالی اینک لا کے جاؤں گا پرچہ کرا کے وہاؤ۔ کالی اینک سے تو نہیں نظر آؤ بھی انہیں گھوریا۔ یار یہ کیسے قانون بن رہے ہیں؟ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ تو کتنے مرلے یہ جگہ لیے؟ 13 مرلے جگہ ہے ماشاءاللہ، 72 لاکھ کی لی ہے، 30 لاکھ ہم دے چکے ہیں، 42 لاکھ بقایا۔ ماشاءاللہ جی، یہ مسجد کے لیے 72 لاکھ کی جگہ ملی، اور میں تو بڑا رہانا کروڑاں تو لوگ کی گل شروع کر دے، تسی شہر چ 72 لاکھ دی لے لی۔ یہ بڑی اللہ دی مدد جے تاڑے نال۔ ایک سچی گل کر رہے ہیں، جنہیں دیتی اللہ انہوں پکیاں رکھے کہ کیس نہ کر دے جا کے۔ بات ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر بھائی ٹھیک ہے۔ نہیں اگلے 3 مہینے قبضہ چھڑا بھی دیں دینے آج کل۔ کتنے بندے ماشاءاللہ کو اللہ کا بندہ کھڑا ہو اور کہے کہ مولوی صاحب، نبی کریم نے فرمایا کہ جس نے ایک گھونسلے جتنی مسجد بنائی، قیامت کو اللہ اس کو جنت کا